تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر. حیدرآباد کی موسمیات نے تلنگانہ کے 18 اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے. محکمے نے آئندہ 3 دنوں کے دوران بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ظاہر کیا. اضلاع عادل آباد، نرمل، نظام آباد، جگتیال، منتریال، کاماریڈی، راجنا، سرسلہ اور میدک کے بعض مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش کا امکان ہے. اپنی رپورٹ میں محکمے نے کہا کہ اسی دن ریاست کے بعض دیگر مقامات پر بھی بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے کہا کہ 16 مارچ کو نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجنا، سرسلہ، منتریال، پیداپلی، جے شنکر، بھوپالپلی، میدک، سنگا ریڈی، وکھارآباد، ورنگل، ہنم گنڈا، محبوب آباد، بھدادری، کوتاگوڑم، نلگنڈا اور محبوب نگر میں بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آئندہ 3 دنوں کے دوران اضلاع میں موسمی حالات کے پیش نظر مناسب احتیاط کرنے کا مشورہ دیا. محکمے نے گرج و چمک کے ساتھ بارش اور فصلوں کو نقصان کا بھی امکان ظاہر کیا. رکن اسمبلی ورنگل ویسٹ گورنمنٹ چیف وپ داسیم ونے بھاسکر نے کہا کہ اقلیتی ملازمین کے جو بھی مسائل ہیں ان کی ہر حال میں یکسوئی عمل میں لائی جائے گی. انہوں نے کہا کہ دیگر تنظیموں کی طرح مائنارٹی امپلائیز کو بھی ایک بلڈنگ فراہم کرنے کا وعدہ کیا. وہ آج تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی امپلائیز سروس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ضلع پریشد ورنگل میں منعقدہ عظیم الشان ریجنل کانفرنس پروگرام بحیثیت مہمان خصوصی مخاطب کیا. اس پروگرام کی صدارت محمد توفیق الرحمان ریاستی جنرل سیکریٹری ٹی ایس میسا نے کی. ونے بھاسکر نے اپنے خطبہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت چیف منسٹر KCR کی قیادت میں اقلیتوں کے مسائل کے حل کے اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اقلیتوں کے ہمدرد ہے. انہوں نے کہا کہ مائنارٹیز امپلائیز کے جو بھی مسائل ہوں وہ ان کے علم میں لائیں. انہوں نے مسائل کی جہاں تک ہو سکے ممکنہ حل کرنے کے اقدامات کریں گے. عالمی یوم خواتین کے ضمن میں اردو ٹیچرز فورم ضلع نارائن پیٹ کی جانب سے ماڈرن ہائی اسکول نارائن پیٹ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت جناب خواجہ خلیل الدین احمد صاحب چاند نے کی. مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر لیاقت علی صاحب DEO نارائن پیٹ، صبا سلطانہ، نائب خاتون صدر PRTUTS تلنگانہ صالحہ بیگم صاحبہ، جونیئر لیکچرر ٹمرس آصفیہ خانم، لیگل ایڈوائزری سینئر نارائن پیٹ عبدالقدیر صاحب، کرسپونڈنٹ ماڈرن ہائی اسکول نے شرکت کی. محترمہ سلطانہ صاحبہ نے ابتدائی کلمات ادا کیے. جناب عبدالغفار صاحب جنرل سیکریٹری اردو ٹیچرز فورم نے اپنی تقریر کے دوران خواتین کے عظمت و عفت اور سماج کی تعمیر میں ان کے کردار سے سامعین کو روشناس کیا. آصفیہ خانم صاحبہ نے اپنی تقریر میں دستور میں خواتین کے حقوق سے واقف کروایا. صبا سلطانہ صاحبہ نے یوم خواتین کا مقصد اور جنسی مساوات کو بیان کیا. ریاست آندھرا پردیش کرنول شہر کے سروجنا میڈیکل کالج میں اتوار کی دوپہر کو نہانے کے دوران ایک خاتون کی خفیہ طور پر ویڈیوگرافی کا شرمناک واقعہ پیش آیا. نندیال ضلع کے آتمکور منڈل کی نال و کلوا سے تعلق رکھنے والا ایلیہ اپنے دوست کو دیکھنے ہاسپٹل آیا تھا. اس وقت ایک مریض کے ساتھ موجود خاتون باتھ روم میں نہا رہی تھی. ایلیہ دیوار پر چڑھ گیا اور اپنے سیل فون سے اس کا ویڈیو بنایا. خاتون نے اسے دیکھا اور چیخ پکار کی تو ہاسپٹل کے عملے نے ایلیہ کو پکڑ کر اس سے زد و کوب کیا اور پولیس کے حوالے کر دیا. تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے کی جانب سے PRS کی رکنی کونسل کویتا کے خلاف کیے گئے نازیبا ریمارکس کے خلاف جہاں PRS پارٹی کے قائدین اور کارکنوں نے ریاست گیر سطح پر احتجاج کرتے ہوئے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں بنڈی سنجے کے خلاف مقدمات درج کروائے، تو دوسری طرف BJP کے رکن پارلیمنٹ D اروند نے بھی کویتا پر کیے گئے بنڈی سنجے کی ریمارکس کی مخالفت کی. میڈیا رپورٹس کے مطابق رکن پارلیمنٹ اروند نے کہا کہ وہ بنڈی سنجے کے ریمارکس کی مدافعت نہیں کرتے اور کہا کہ BJP کو ان کی ریمارکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بنڈی سنجے خود اپنے ریمارکس کی وضاحت دیں. بہتر ہوگا بنڈی سنجے اپنے ریمارکس واپس لے لیں. واضح ہے کہ رکن کونسل کویتا کو دہلی شراب معاملے میں ED کی جانب سے نوٹس جاری کرنے کے بعد تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کویتا کو اس کیس میں ED گرفتار نہیں کرے گی تو کیا چومے گی. انڈین یونین مسلم لیگ کے قومی صدر و سابقہ ممبر آف پارلیمنٹ کی صدارت میں منعقدہ تقریب میں ملک کی تمام ریاستوں سے لاکھوں مسلم لیگی مندوبین نے شرکت کی اور تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے کانفرنس کا افتتاح کیا اور اس تاریخی کانفرنس سے اپنے خصوصی خطاب کے ذریعے سنگھ پریوار پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے تنوع کو تباہ کرنے اور مذہب کی اینک سے لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے BJP حکومت جو بھی کام کر رہی ہے اسے 2024 کے انتخابات میں شکست سے دوچار ہوگی. مسلم لیگ کی جانب سے قومی یکجہتی اتحاد کے محاذ میں حصہ لینے کی کوششوں پر انہوں نے مبارکباد پیش کیا. چیف منسٹر تمل ناڈو جناب M.K. اسٹالن نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت جس کی نمائندگی ہی BJP کر رہی ہے سے مطالبہ کیا کہ وہ اقلیتی اور پسماندہ طبقات کے ساتھ انصاف کریں اور ان کی بنیادی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے تمام افراد سے کہا کہ ملک کو سماجی انصاف کی سیاست کی ضرورت ہے اور کہا کہ ان فاشسٹ اور
फस्त नई ताकतों का डट कर मुकाबला करते हुए मुल्क की जमहूरी निज़ाम की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप